اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ النبی الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ معزز طلبہ و طالبات و معزز سامعین گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارا یہ سلسلہ ہے سلسلہ تفہیم اشعار پر مشتمل، جس میں ہم مختلف بزرگان دین کا فارسی کلام آپ کے لیے لے کے حاضر ہوتے ہیں اور اس کا ہم ترجمہ اور مختصر شرح آپ کے لیے پیش کرتے ہیں۔ پچھلے 2 لیکچر آپ مولانا عبد الرحمن جامی رحمۃ اللہ علیہ کا کلام سماعت فرما چکے۔ آج الحمدللہ ہم اس کے تیسرے حصے میں حاضر ہیں۔ ابھی مولانا عبد الرحمن جامی رحمۃ اللہ علیہ کا کلام جاری ہے۔ آج انشاءاللہ العزیز ہم اس کلام کا تیسرا شعر پڑھیں گے۔ تو چلتے ہیں بلا تاخیر ہم آج کے شعر کی طرف۔ یہ اس کلام کا تیسرا شعر ہے، مولانا عبد الرحمن جامی رحمۃ اللہ علیہ کا معروف کلام تنم فرسودہ جا پارا ز ہجراں یا رسول اللہ۔ تنم فرسودہ جا پارا ز ہجراں یا رسول اللہ، دلم پج مردہ آوارا ز اسیاں یا رسول اللہ۔ اس کلام کا آج تیسرا شعر ہے۔ تو چلتے ہیں بلا تاخیر ہم آج کے شعر کی طرف۔ توجہ سے اسکرین کے اوپر آج کا شعر دیکھیں۔ مولانا عبد الرحمن جامی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: چو سوے من گزر آری منے مسکین ز ناداری، فدائے نقش نالینت کنم جا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ مولانا عبد الرحمن جامی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب آپ مجھ مسکین و نادار کی طرف تشریف لائیں گے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یا رسول اللہ جب آپ مجھ مسکین و نادار کی طرف آپ کا گزر ہو، جب آپ میری طرف تشریف لائیں گے، فدائے نقش نالینت کنم جا یا رسول اللہ، تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں آپ کے نالان پاک کے نقش پر اپنی جان قربان کروں گا۔ تو یا رسول اللہ، میں آپ کے نالان پاک کے نقش پر، اس نشان پر اپنی جان وار دوں گا، اپنی جان قربان کر دوں گا۔ تو اس شعر کا پہلے آپ لفظی ترجمہ سماعت کریں، دوبارہ ہم انشاءاللہ العزیز اس کا بامحاورہ ترجمہ کریں گے اور اس شعر کو سمجھیں گے۔ چوں یہ مختلف معنی میں یہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ چوں کا معنی جب بھی ہے، چوں جب، کب، کیسے، کیوں، اس وجہ سے، یا کیونکہ، یا جیسے، یا مثل، یا طرح، ان مختلف معنی میں یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، لیکن یہاں ہم معنی کریں گے جب۔ سوئے من کا معنی میری طرف، سوئے کہتے ہیں طرف کو، اور من میں یا میرا یا میری۔ گزر کا معنی رسائی ہو، رسائی کا ہونا، یا پہنچ جانا، یا آمد و رفت، یا گزرگاہ، یہ ہے گزر کا معنی۔ اسی طرح آری، یہ اوردن مصدر سے فعل مضارع واحد حاضر کا صیغہ ہے۔ اوردن کا معنی ہے لانا۔ تو آری یعنی جب آپ تشریف لائیں، جب آپ تشریف لائیں۔ اسی طرح مسکین لفظ آیا، مسکین، مسکین کہتے ہیں عاجز کو، لاچار کو، ناتواں کو، خاکسار کو، مفلس کو، غریب کو، محتاج کو، یہ مسکین کہا جاتا ہے۔ اسی طرح ناداری، ناداری یہ بھی ہم معنی لفظ ہے، اس کا معنی بھی یہی ہے، مفلسی، غریبی، تنگ دستی۔ اسی طرح اسرت یا افلاس، یہ دونوں ہم معنی ہے۔ اسی طرح سیکنڈ مصرع میں دیکھیں، فدائے، فدا کا معنی ہے یعنی اپنی جان دے دینا، اپنی جان دے کر کسی کو بچانا، یہ فدا کا معنی ہے، اپنی جان دے کر کسی کو بچانا یا قربان ہو جانا، یہ ہے معنی۔ اسی طرح لفظ آیا نقش، نقش کہتے ہیں کسی شے کی صورت کا نشان، اسے نقش کہا جاتا ہے۔ کسی شے کی صورت کے نشان کو نقش کہا جاتا ہے۔ اسی طرح لفظ آیا نالینت، نالینت، یہ نالینت یہ نال کی تثنیہ ہے، نال جوتے کو کہتے ہیں، تو نال کی تثنیہ آتی ہے، یہ عربی کا لفظ ہے، نال کی تثنیہ
یعنی نعلین یعنی دو جوتے، تو یہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب ہے، تو ادباً احتراماً تعظیماً ہم آپ کے جوڑے مبارک یا آپ کے نالین پاک، یوں ہم اس کا ترجمہ کریں گے۔ نالینت آپ کے جوتے مبارک، آپ کے نالین پاک۔ کنم کا معنی ہے میں کرتا ہوں، میں کرتا ہوں۔ اب توجہ سے اس شعر کو دیکھیں اور اس کا ترجمہ توجہ سے سماعت کریں۔ چو سوے من گزر آری من مسکین ز ناداری، چو سوے من گزر آری من مسکین ز ناداری، فدائے نقش نالینت کنم جاں یا رسول اللہ۔ مولانا عبد الرحمن جامی آپ فرماتے ہیں چو سوے من گزر آری یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، چو سوے من جب میری طرف، گزر آری آپ کا گزر ہو، جب آپ میری طرف تشریف لائیں، من مسکین ز ناداری مجھ غریب کی طرف، مجھ مفلس کی طرف، مجھ محتاج کی طرف، مجھ نادار کی طرف، اسی طرح مجھ ناتواں کی طرف، مجھ خاکسار کی طرف جب کبھی آپ تشریف لائیں، فدائے نقش نالینت، تو یا رسول اللہ آپ کے نالین پاک کے اس مبارک نشان پر فدائے میں قربان کر دوں، کنم جاں میں اپنی جان کو فدا کر دوں، اپنی جان کو آپ کے نالین پاک کے اس نقش پر، اس نشان پر میں اپنی جان قربان کر دوں، میں اپنی جان کو وار دوں، آپ کے نالین پاک جہاں مس ہوں اس نشان پر میں اپنی جان کو وار دوں اور اپنی جان کو قربان کر دوں۔ فدائے نقش نالینت کنم جاں یا رسول اللہ، یا رسول اللہ آپ کے نالین پاک کے نقش پر میں اپنی جان کو قربان کر دوں۔ تو امید ہے کہ آج کا یہ سبق بھی آپ نے اچھے طریقے سے سماعت کیا ہوگا۔ دوبارہ ہم اس شعر کا ترجمہ کر لیتے ہیں، توجہ سے سماعت کر لیں۔ دوبارہ ہم اسی شعر کا با محاورہ ترجمہ کرتے ہیں۔ چو سوے من گزر آری من مسکین ز ناداری، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ مجھ مسکین و نادار اور مفلس کی جانب جب آپ تشریف لائیں، جب آپ کا ادھر سے گزر ہو، یا رسول اللہ جب کبھی ادھر سے آپ کا گزر ہو، جب کبھی آپ مجھ غریب کی طرف، مجھ مسکین کی طرف، مجھ نادار کی طرف، مجھ محتاج کی طرف، مجھ خاکسار کی طرف جب کبھی آپ تشریف لائیں، فدائے نقش نالینت کنم جاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ تو اس وقت میں آپ کے نالین پاک، آپ کے جوڑے مبارکوں کے نقش پر اپنی جان کو قربان کر دوں۔ تو امید ہے کہ اچھے طریقے سے آج کا لیکچر بھی آپ نے سماعت کیا ہوگا اور اس شعر کو سمجھ لیا ہوگا۔ انشاءاللہ العزیز ہم اگلے لیکچر میں اسی کلام کے چوتھے شعر کو پڑھیں گے۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔